السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے ہم اردو پڑھیں گے آج۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک آج نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سمجھاؤں گی کہ ہم کسی چیز کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کے بارے میں سب کچھ معلومات دوں گی اور بعد میں آپ کو گیس کرنا ہے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے تھے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں 200 سال کا نوجوان ہوں۔ تو یہ جو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں 200 سال کا نوجوان ہوں، یعنی کہ میری عمر 200 سال ہے اور میں ابھی بھی نوجوان ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ 200 سال پرانا کوئی چیز ہوتا ہے، کوئی انسان ہوتا ہے؟ مت، یا وہ ہم 200 سال پرانی چیز ہے انسان کو تو نوجوان نہیں کہہ سکتے، مت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی عمر 200 سال ہے اور ابھی بھی نوجوان ہے؟ میرے بزرگ ساتھ ساتھ 800 سال کے ہیں، لیکن ابھی بھی نوجوان نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو اس چیز کے بزرگ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھی بزرگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دادا پردادا ہے نا، تو ان کی بھی اتنی ایج نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے بزرگ ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی ایج عمر کتنی ہے؟ 800 سال۔ ٹھیک ہے، یا 7 یا 800 سال کی عمر ہے ان کی، اور وہ بھی ابھی نوجوان نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی، یہ جو چیز ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی خود کی عمر کیا ہے؟ 200 سال، یعنی کہ 200 ایئرز اولڈ۔ اور جو اس کے بزرگ ہے، ٹھیک ہے، وہ یا تو 700 ایئرز اولڈ یا تو 800 ایئرز اولڈ کے ہیں، اور ابھی بھی دونوں کیا ہے؟ نوجوان۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی نوجوان ہے؟ دیکھیں، میں تمہارے اجداد کی یادگار ہوں۔ یہ جو ایک چیز ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اجداد، یعنی کہ ہم انسانوں کی یادگار ہے۔ اجداد مطلب رشتے کے پرانے بزرگ۔ دیکھیں، اجداد مطلب رشتے کے پرانے بزرگ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، یعنی کہ ہمارے دادا پردادا، ان کے بھی دادا، ان کے بھی دادا، ان کو ہم اجداد کہتے ہیں۔ وہ ہمارے رشتے کے پرانے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ یہ جو چیز ہے، یہ ہمارے پرانے بزرگ یعنی کہ اجدادوں کی یادگار ہے، نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب یہ ہمارے یعنی کہ یہ ہمارے پرانے رشتہ داروں کے بھی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی عمر ہے ان کی، اتنے پرانے ہیں یہ۔ میری موٹی موٹی شاخیں اور بے شمار ٹہنیاں ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری موٹی موٹی شاخیں ہیں، برانچز ہے، بے شمار ٹہنیاں ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کسی پیڑ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی موٹی موٹی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شمار ٹہنیاں ہوتے ہیں نا، ایک پیڑ میں بہت سارے ٹہنیاں ہوتے ہیں، برانچ ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری موٹی موٹی شاخیں ہیں اور بہت ساری ٹہنیاں بھی ہیں۔ ٹہنیوں پر بڑے بڑے خوبصورت پتے ہیں، اور جو اس پیڑ کی ٹہنیاں ہیں ان پہ کیا ہے؟ بڑے بڑے خوبصورت پتے، یعنی کہ اس پیڑ کے پتے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پتے اتنے خوبصورت ہے کہ لوگ اپنے برتنوں، زیورات، شالوں اور قالینوں پر ان کا نقش سجاوٹ کے لیے بناتے ہیں۔
تو پیارے بچوں، یہ جو پیڑ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا پیڑ ہے. ہم اس کے بارے میں پہلے سبھی معلومات حاصل کریں گے، پھر ہم اس پیڑ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کون سا پیڑ ہے، اس پیڑ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیڑ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو پتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ان پتوں کا نقش، ڈیزائن جسے ہم کہتے ہیں، وہ برتنوں، زیورات، شالوں، قالینوں پر اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کشمیر میں بھی قالین بناتے ہیں، شال بناتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، ہے نا. تو یہ اس پیڑ کے پتے ہیں جس نقش کے ہوتے ہیں، وہی نقش ہم ان برتنوں، قالینوں، شالوں میں اتارتے ہیں. اتنا خوبصورت پتا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ مشہور پتا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ یہ ایک پیڑ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، نایاب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو تب تک آپ سوچیں کہ یہ کون سا پیڑ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پتے بھی خوبصورت ہیں، موٹی موٹی شاخیں ہیں، بے شمار ٹہنیاں ہیں، اور 200 یا 700 یا 800 سال عمر ہونے کے باوجود بھی نوجوان ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تک سوچیں آپ. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.